اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس نے ہماری عقل کی حفاظت کی ہے کہ ہم بات سمجھ پاتے ہیں، اس نے ہمارے صحت کی حفاظت کی ہے کہ ہم اپنے کام چل پھر کے کر سکتے ہیں، اس نے ہماری قوتوں کی حفاظت کی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، چیزیں اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنے اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ابو طیب الطبری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن وہ اپنی عقل اور قوت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، یعنی ان کی عقل برقرار تھی۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، جو لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھولنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کشتی سے زمین پہ چھلانگ لگا دی تو اس پر سب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس عمر میں چھلانگیں تو نہیں لگاتے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ اعضاء ہیں جن کی ہم نے بچپن میں اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کی، تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی جئیں ہماری ان ساری نعمتوں کی حفاظت ہو، تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت میں جینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اور خاص طور پر نیک بندوں کے۔ سورۃ کہف آپ پڑھتے ہوں گے ہر جمعے کو، اس میں یہ آیت آتی ہے نا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اور دیوار کی بات یہ ہے، وہ دیوار جیسے خضر علیہ السلام نے وہ گر چکی تھی تو اسے دوبارہ بنا دیا تھا، حالانکہ اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر کسی قیمت کے۔ تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانے کی وراثت کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اور اولاد کو بھی حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت پر لڑ لڑ کے مرتی ہے، اور کیسے کیسے جھگڑتی ہے، اور کیسے کیسے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی، تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے، اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ میرے پیچھے کہیے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثأری۔ اے اللہ، تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما، اور ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما، اور تو اس سے میرا انتقام لے۔ صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے۔
دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم متعنی بسمعی و بصری. یہاں لفظ متع استعمال ہوا ہے. سم تو کان کو کہتے ہیں، بصر آنکھ کو کہتے ہیں. اللہم کا مطلب یا اللہ. تو نیا لفظ کیا ہے؟ متع. متع متع یمتع تمتیع متاع سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ. یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ اعضاء کام کرتے رہیں. یعنی میری نظر نہ جائے، میری سننے کی طاقت نہ جائے، یہ دونوں صحت مند ہوں، مفید ہوں، یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے اور میں اپنے ان دونوں اعضاء کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں. آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں. یہ دونوں دل کے دروازے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں، یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں. دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کریں. تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں. تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ. جسم میں باقی اعضاء بھی بڑے کام کے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں. اور پھر وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا. وہ کیسے؟ کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں، اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں. تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کون سی چیز؟ علم. علم کی وراثت. ٹھیک ہے نا؟ کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم؟ مال، اولاد، علم. کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے. زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ علم. اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہوتا ہے. اب یہ جو سفید کاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے طالب علم ہیں، یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں، اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں. دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد، بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی، اور وہ علم ہے. اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دی. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے. اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا، اور زندگی میں آپ نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا
قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی، وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے۔ اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے۔ تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے۔ مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی۔ وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا، دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے سورت الفاتحہ سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا۔ ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں۔ اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا۔ وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی۔ ایک دفعہ سورت فاتحہ کے حرف گن کے دیکھیں کتنے سارے ہیں، وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور دن میں 17 دفعہ، اور پھر وہ 80 سال پڑھتا رہا۔ آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا۔ آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئے، کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں، جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا۔ اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں، کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ۔ اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا، روز اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا چند بچوں کے لیے مختص کرو، ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں، وہ جم کے بچوں کو پڑھائے، وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جا رہی ہے، یہ بھی آپ کے وارث بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے انتظام کیا، آپ نے محنت کی، آپ نے ان کو شوق دلایا، آپ نے مال خرچ کر کے ٹیچر مقرر کی۔ 1-2 گھنٹے کے لیے شام کے وقت میں جب بچے اسکولوں سے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں، گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا کے بٹھا لیں، ایک ٹیچر کا انتظام کر دیں۔ آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا نفع کمایا، کیا کچھ پا لیا۔ اور کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس حال میں ہیں اگر سب یہ کام شروع کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ہری پور کا کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا۔ لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں، نہ اپنا مال لگاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، یہ ہے وہ نعمت جو قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی۔ تو وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک سلامت رکھنا کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتی رہوں، پڑھاتی رہوں۔ پھر اسی طرح وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن يَظْلِمُنِي، اور اے اللہ تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ ناحق زیادتی کرے، کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں۔ مختلف طرح کے کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو
ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور آپ پہ ظلم کرتے ہیں. بعض آپ کا مال چھین لیتے ہیں, بعض آپ کی وراثت کا حصہ چھین لیتے ہیں, بعض لوگ آپ کے اوپر ناحق الزام لگاتے ہیں. آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے. ہم مظلوم ہوتے, یا اللہ, پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں, یا اللہ تو ہی ہے ہمارا, تو ہماری مدد فرما اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے. اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, صرف مار دھاڑی ظلم نہیں ہوتا. کسی کو بلیک میل کرنا, کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا, یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں. اور وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي, اللہ جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے نا, تو اس سے میرا بدلہ لے اور میرا حق مجھے دلا دے. کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے, اور اللہ سبحانہ وتعالی دلا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے, ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں. کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے, ہم ان کے پورے خاندان کو رگیت دیتے ہیں. اب وہ ظالم تو ہے, لیکن جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے, سب کو بیچ میں رگید رہا ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی, فلاں بھی. اور بعض اوقات ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ, سارے لوگ نہیں, جس نے مجھ پہ جو اصل کلپریٹ ہے, بس میں صرف اسی کے خلاف تیری مدد چاہتی ہوں, مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں. کیونکہ بعض اوقات کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے, کسی کا باپ ہو سکتا ہے, تو اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں, وہ تو روکتا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتا. کسی کی بیوی ہو سکتی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں, بلا وجہ مار کے, بلا وجہ چیخ چلا کے, اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے نا, ہم جو چاہیں کریں. نہیں, ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے, اس کا بھی حساب لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا, عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا. اچھا, بعض اوقات بعض خواتین اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں, ان کے اوپر اتنے کام ڈال دیتی ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتے, یا اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ان کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہیں, اور یہ بھول جاتی ہے کہ اگر یہ گھر تباہ ہوا تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے. جو لڑکی اس گھر سے چلی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, تو آپ دیکھیں کہ آج پہلی شادی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا, تو دوسری شادی کیسے کی جائے گی؟ پھر آپ دیکھیے کہ بعض لڑکیاں بزرگوں پہ ظلم کرتی ہیں, بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں, ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کے لیے, لیکن وہ کسی صورت ان کو برداشت نہیں کرتی. آج رات تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا, میں فون بند ہی کرنے لگی تو کسی کی کال آ گئی. کوئی بزرگ خاتون تھی, بہت رو رہی تھی. میں پریشان ہوئی کہ ان کو کیا ہوا, ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں, یعنی میری اب اتنی عمر ہو گئی ہے, میرے ساتھ بیمار بیٹی رہتی ہے, کوئی بیٹا ساتھ رہنے کو تیار نہیں, میں کدھر جاؤں. خیر میں نے ان کو تسلی دی, آپ اپنے گھر میں رہیں, آپ کو کہیں نہیں جانا, اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات بزرگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں, انٹرفیئر کرتے ہیں, گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ ان کو چھوڑ کے انسان کہیں اور چلا جائے, ان کو تنہا چھوڑ دے, اور وہ عمر کے اس حصے میں ہو کہ انہیں فائنینشیل سپورٹ نہ بھی چاہیے ہو تو مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بزرگوں کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ تنہائی ہے. جب گھر میں پوتے پوتیاں ہوتے ہیں, نواسے وغیرہ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہوتی ہے, وہ ان کے ساتھ دل بہلاتے ہیں, کیونکہ وہ خود بھی بچے بن چکے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں سے ان کا دل زیادہ لگتا ہے. لیکن اگر لڑکیاں چند دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان پر بھی ایک وقت آنے والا ہے. وہ سمجھتے ہیں اس وقت وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہیں, وہ ساری زندگی ان کے بچے رہیں گے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ واپس پلٹتا ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے, اس زندگی میں انسان پر آزمائشیں آتی ہیں, کبھی اپنے گھر کے اندر سے ہی آتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے, کیا تم صبر کرو گے؟
تو حل کیا ہے؟ صبر و برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو مشغول کرنا، ان مسائل کا حل تلاش کرنا. یعنی اگر کوئی گھر میں بزرگ ایسا ہے جس نے آپ کی زندگی حرام کی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے گھر سے باہر نکال پھینکے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے اس کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے. آپ نے خود اپنے لیے کون سا ایسا کام شروع کرنا ہے کہ جس سے آپ کا وہ انٹریکشن یا وہ مسئلہ کم سے کم پیش آئے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مشکل ہوتی ہے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرما دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، میں پھر دعا پہ آ رہی ہوں واپس، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. یہ ہم نے خود نہیں بنائی. یہ ہاتھ ہم نے خود بنایا نہیں، بنا ہمیں پتا ہے نا. تو جو بناتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. یہ آنکھیں ہم نے خود لی ہیں، کہیں سے خریدی ہیں نہیں، جس نے دی ہے وہی ان کا مالک ہے. ہمارے پاس امانت ہے کچھ سالوں کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں، ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو عبادت ہے، اطاعت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اعضاء اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے، مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے. کانوں سے ہم کیا کچھ سنتے ہیں، کتنا کچھ سنتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے. آنکھوں سے ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسی لیے ایک آنکھیں ظاہر میں ہیں اور ان کے پیچھے جہاں یہ کنیکٹ ہوتی ہیں وہاں دل کی بھی آنکھیں ہیں اور دل کے بھی کان ہیں. کچھ لوگ صرف ظاہری آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے، اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، وہ صرف سامنے سامنے کے سرفیس پہ دیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ چیزوں کو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، گہرائی سے دیکھتے ہیں، سبق لیتے ہیں، اللہ کو پھر یاد کرتے ہیں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک تو پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے، فقنا عذاب النار تو ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کان اور آنکھ کا ہونا اور صحت مند ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کا صحیح راستے پر استعمال کرنے کی توفیق ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ابن قیم کہتے ہیں بندے کے اعضاء میں سے ہر عضو میں اللہ کے لیے عبودیت ہے جو اسی عضو کے ساتھ خاص ہے، اور ایک اطاعت ہے جو اس سے مطلوب ہے. وہ عضو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی اطاعت کے لیے مہیا کیا گیا ہے. یعنی ہمیں یہ سب کچھ کسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے. تو اعضاء کو استعمال کرنے کے حوالے سے بندوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جو ان اعضاء کو پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، یعنی ان اعضاء سے وہی کام لیتے ہیں جن کے لیے یہ پیدا کیے گئے. یہ بہت نفع مند تجارت کر رہے ہیں، اپنے لیے بہت کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، جیسے میں نے سورۃ فاتحہ سکھانے کی مثال دی. نمبر 2 جس مقصد کے لیے اعضاء کو پیدا نہیں کیا گیا وہ کام کرتے ہیں، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگ سخت خسارے میں ہیں کہ انہوں نے ان آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا، جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا. آج آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں کہ موبائل فون کے فتنے کی وجہ سے ننگی فلمیں، گندی فلمیں، جھوٹی باتیں، فضول ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں. یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، کانوں کا غلط استعمال ہے. اس پر پوچھا جائے گا، اس پر پکڑ ہوگی، اس کام سے توبہ کرنی چاہیے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان اعضاء کو بیکار چھوڑ دینے والے ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ کوئی اچھا کام نہ کوئی برا کام، بس سو کے وقت گزار دیتے ہیں، کھا پی کے بس وقت گزار دیتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ کچھ پڑھتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں. انہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں، انہیں قرآن سننے کی توفیق نہیں، انہیں کہیں جا کر علم
علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں، کسی کو سکھانے کی توفیق نہیں، ایسے لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آج جو آپ لوگ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں بعض چہرے ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جس میں ماشاءاللہ بالکل بزرگ خواتین ہیں، ان کو اللہ نے اس عمر میں شوق دے دیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں، اور یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، مرتے دم تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے، اور اگر بھول بھی جاتا ہے، نہیں سمجھ آتا، آپ اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ تو حاصل ہوتا ہے نا، کیونکہ ایسی مجالس میں بیٹھنے والوں کی بھی بخشش کر دی جاتی۔ تو پہلی قسم کا جو شخص ہے اس کا ہر کام عبادت ہے، کیونکہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کچھ سبق لیتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو باتیں مثلاً وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو بھی غور و فکر کر رہا ہے، اس کے سامنے کوئی چھوٹا موٹا کیڑا مکوڑا نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت پر بھی غور کر کے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے، یا اللہ یہ تو نے یہ پیدا کیا، کیسے تو نے اس کی پلاننگ کی، کیسے تو نے اس کو زندگی دی، اس کو جینے کے لیے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا کھا کے جیتا ہے اور یہ کہاں سوتا ہے اور کہاں سے نکل آتا ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھ کر ایک سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ کھڑے ہوں تب بیٹھے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، سو رہے ہوں، اپنے لباس پہن رہے ہوں، ہر حال میں وہ ایسے غور و فکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر لمحہ عبادت میں ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ جو فضول چیزیں بولتے، سنتے، دیکھتے رہتے ہیں، ان کا ہر عمل ان کے خلاف جائے گا، ہر چیز میں ان کی پکڑ ہوگی، کیونکہ غلط چیز انسان دیکھ لیتا ہے نا تو وہی پھر خیالات بھی آتے ہیں، غلط چیزیں سن لیتا ہے۔ اب جو اگر میوزک کا اچانک بھی آپ نے کہیں گاڑی میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے لگا دیا، سن لیا، گھر آ کے وہی منہ سے نکلتا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو مرتے دم تک صرف پھر گانے ہی گا رہے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ آرٹیکل کسی ڈاکٹر کا تھا، اس کے سامنے کئی مریض فوت ہوئے، اس نے کہا کہ ہر ایک الگ الگ باتیں کر رہا ہوتا ہے، کم ہی لوگ ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، باقی کوئی اگر تاجر ہے تو خرید و فروخت کی باتیں کر رہا ہے، اور اگر کوئی گانے بجانے کے شغل میں تھا تو وہ وہی گانے گا رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہیں بھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو جو کام ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں نا، موت کے وقت بھی انہی کی فکر لگے گی، وہی کر رہے ہوں گے۔ فون پہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر وقت یہ سن رہے ہوتے ہیں، یہ جو میسجز کر رہے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، سوتے جاگتے اٹھتے، کچھ لوگ تو رات کو بھی فون آف نہیں کرتے، رات کو بھی اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کیا میسج آیا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جب زندگی کی آخر ہوگی نا، کچھ لوگ تو بیماری میں بھی میوزک سن رہے ہوتے ہیں۔ بزرگ لوگ ہیں زندگی کے آخری حصے میں آ گئے، صبح سویرے اٹھ کے ٹی وی لگا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، ناشتہ بھی ٹی وی کے آگے ہو رہا ہے، کھانا بھی ٹی وی کے آگے، فضول چیزیں دیکھے جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی ضائع کریں، بند کریں، ان چیزوں کو بند کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، ذکر کریں، کچھ علم حاصل کریں، کوئی اچھی باتیں سنیں، کوئی اچھی باتیں کسی کو سکھائیں، ہر وقت ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھے رہیں۔ یہ چیزیں فتنہ بن گئی ہیں ہمارے لیے، اور ایسے لوگوں کا پھر ہر عمل ان کے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا۔ تیسری قسم کا شخص جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے، اگر غفلت سے باز آ جائے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر غفلت میں مر گیا تو حساب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص انتہائی مبغوض ہے جو بیکار زندگی بسر کرتا، نہ وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور نہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، ایسے لوگ دوسروں پر بوجھ ہیں۔ اب دیکھیں کئی مائیں کتنی پریشان ہوتی ہیں کہ بچے نہ اسکول جاتے، نہ پڑھتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کرتے، نہ شادی کرتے، نہ کسی اور کام میں ہیں، بیکار ہی بیکار۔ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرے کہ جو ایسے بچوں کو کوئی راہ دکھائے۔ لیکن جو شخص اللہ کی اطاعت میں اپنے اعضاء استعمال کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کس عبادت کو کرنے کا؟ جو فرض ہے، جیسے فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ کچھ لوگ سارا سال صدقہ کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ صدقات تو بہت کم پڑیں گے زکوٰۃ کے مقابلے میں۔ تو
تو فرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہے. پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں. جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں, اگر وہ مجھ سے پناہ کا طلبگار ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں, اور میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالنے کے وقت ہوتی. وہ مومن موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا, اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا. اب کیا مطلب ہے کان بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں آنکھوں سے بس وہی کام لیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. وہ اپنے سارے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے, یہ اللہ کی توفیق اس کو مل جاتی, اس کے لیے آسانی ہو جاتی. اور جو ان سے کام نہ لے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, بے شک جانداروں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے, یعنی اپنے ان اعضاء کو استعمال نہیں کرتے. ایسے لوگ اندھیروں میں ہیں, گمراہ ہیں, غافل ہیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کانوں سے اللہ کے احکامات سننے چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واسمعوا, اللہ سے ڈرو اور سنو. سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. واسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. تو سماعت علم کے حصول کا سب سے پہلا سبب ہے. سننے سے, یعنی بچہ جب ابھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا سن سن کے سیکھ لیتا ہے. اور بعض بچوں کی مائیں ماشاءاللہ پریگنینسی میں بھی قرآن سنتی ہیں, اور جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن سنتی رہتی ہیں, جب کوئی کام کرتی ہیں تو قرآن سنتی رہتی ہیں. ایسے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں ان کے منہ سے قرآن جاری ہو رہا ہوتا ہے. آیتوں کی آیتیں, دعاؤں کی دعائیں یاد کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ ماں سنتی تھی. وہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہے تھے, وہ پیدا ہو کے بھی سن رہے تھے, وہ بولنے تک سنتے رہے. سن سن کے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا. ساری زندگی کے لیے ان کے اندر وہ چیزیں جمع ہو گئی. اور کچھ مائیں کیا سنتی ہیں پریگنینسی میں, اور کیا دیکھتی ہیں پریگنینسی میں. اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی, کارٹون لگا دیتی. وہ کارٹون دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں. وہ پھر آپ کی اطاعت کہاں سے کریں گے؟ وہ اللہ کے بندے کہاں سے بنیں گے؟ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں علم کی ابتدا غور سے سننے سے ہوتی ہے, پھر خاموش ہو کر سننا, پھر اس کو یاد کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, پھر اس کو آگے پہنچانا. کیونکہ جب تک سنیں گے نہیں اس وقت تک سیکھیں گے نہیں, اور اگر سیکھیں گے نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ جس میں خیر دیکھتا ہے اس کو سنوا دیتا ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اور بچپن سے ہمیں اس کی محبت دی گئی, اس کی رسپیکٹ اور اس کے ساتھ ایک تقدس کا احساس ہم سب کے اندر موجود ہے. لیکن ہمیں اس سے ایک قدم اور آگے جانے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے ہم ہدایت اور رحمت بھی حاصل کریں اور اپنے ٹوٹے دلوں کا علاج بھی کریں. قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کے اندر اور الفاظ بھی آتے ہیں, جیسے فرقان ہے, جیسے بصائر ہیں, جیسے رحمت اور برکت. پھر اسی طرح یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس بندے کے ہاتھ میں جو اس کو پکڑ لے, یعنی اس کتاب کو تھام لے. اس کتاب کو ذکر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھولے ہوئے سبق یاد دلاتی ہے, یاد دہانی کراتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا, یہ آسانی کئی قسم کی ہے. پہلے اس کے الفاظ کو پڑھنا آسان ہے, یعنی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ قرآن کے حروف کی پہچان کراتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں وہ اس کی ریڈنگ شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح بڑی عمر کے لوگ جو عام طور پر کچھ زیادہ اسکول کالج میں نہیں بھی پڑھے ہوتے لیکن قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے. کسی بھی اور کتاب کے مقابلے میں, کسی بھی اور شعر و شاعری کے مقابلے میں قرآن مجید کو حفظ کرنے میں اتنی محنت نہیں لگتی جتنی محنت اور چیزوں کو زبانی یاد کرنے میں لگتی ہے. اور اس کی گواہی یہ کہ ہر ایج کے, ہر عمر کے بچے اور ہر عمر کے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ اس کے معنی کو سمجھنا بھی آسان ہے. پھر اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی کچھ مشکل نہیں, کیونکہ یہ صرف کمانڈمنٹ نہیں دیتا
کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ انسان کے دل کو بھی آمادہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر حکم پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری قانون کی کتابیں دیکھیں تو اس میں صرف قانون کی مختلف شکلیں لکھی ہوتی ہیں، مختلف اس کے حصے قانون کو صرف بتاتے ہیں، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یا اس کے لیے انسانوں کی ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کتاب صرف قانون نہیں دیتی، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلوں کو نرم کرتی ہے، دلوں کو تیار کرتی ہے، لہذا انسان کے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے پوری انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ کتاب عقل والوں کے لیے نصیحت ہے اور زندہ دل انسانوں کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ یہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ اسے خبردار کرے جو زندہ ہے، یعنی جس کے سینے میں زندہ دل ہے وہ اس سے ضرور سبق حاصل کرے۔ رہا وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، تو اگر وہ قرآن پڑھتا یا سنتا بھی ہے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں کرتا، لیکن جس شخص کا دل سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو اس کا شوق رکھتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے بہرحال یہ بہت آسان ہے۔ پھر اسی طرح اس کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے افضل کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی اس کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، خود حفظ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے ایک انتہائی عزت والا کام ہے، انتہائی شرف والا کام ہے۔ اس لیے اہل القرآن کو جو بھی اس کو پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں یا اس کے ساتھ شغف رکھتے ہوں، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہوں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا وقت ضائع نہیں جا رہا، بلکہ انہیں اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ نصیب اور یہ قسمت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے کہ جو اس چیز کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ یعنی اگر تم قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہو تو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، جن کو ہم VIP کہتے ہیں کہ ویری امپورٹنٹ پرسنز۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں یا اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ سیل فون کے ساتھ گزر جاتا ہے، کچھ حصہ ٹی وی کے آگے گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنے میں، کچھ گھر کے اندر کام کاج، بچوں کے ساتھ، سروینٹس کے ساتھ، یا ہم جاب پلیس پر ہے تو یعنی کولیگز کے ساتھ۔ تو اس میں سے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اپنے وقت کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، اور جو جتنا چاہے اس وقت کو بڑھا لے۔ obviously جب اس وقت کو بڑھائیں گے تو کچھ اور چیزوں کا وقت کم ہوگا، لیکن وہ خسارے کا سودا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے سورۃ فاطر میں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور تلاوت کا لفظ جو ہے وہ صرف قرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں اتباع کرنا، فالو کرنا، پیروی کرنا۔ یعنی جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی پہنچاتے ہیں،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور وہ کھلے چھپے اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں کبھی نقصان ہے ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی بزنس، کوئی بھی سودا ایسا نہیں کہ جس میں انسان یہ سمجھے کہ مجھے اس میں صرف نفع ہی ہوگا۔ بہت سی چیزیں، بہت سے بزنس ایسے ہوتے ہیں بہت نفع پہ جا رہے تھے، بہت اوپر ہی اوپر جا رہے تھے، اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ڈکلائن پہ آ جائے، سب نیچے چلا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ تعلق، نماز کا قیام یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز نہیں چھوڑنا، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہنا، یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسا سودا کر رہے ہیں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان تین کاموں پر بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل صرف دو ہی لوگ ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس سے صدقہ کرتا رہتا ہے، یعنی دن بھی اور رات بھی جو بھی موقع آتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ دوسری چیز جو اس آیت میں آتی ہے وہ ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن سینوں کے اندر، دل میں جو کچھ، کہ سینے میں دل ہے اور دل میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے، یعنی قرآن سینے کی، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل کی بیماریوں میں کیا چیز شامل ہے؟ سب سے پہلے تو وسوسے، برے برے خیالات، خوفناک چیزیں جو انسان سوچتا ہے، یا غم یا دکھ یا وہ ہرٹ جو کسی کی طرف سے انسان کو پہنچتا ہے، اسی طرح بری نیت، برے ارادے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کہ وہ انسان کو کسی نہ کسی غم میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ انسان دکھی اور غمگین ہو، لہٰذا وہ اس کو ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے، کبھی اس کے بچوں کے بارے میں، کبھی اس کے عزیزوں کے بارے میں، کبھی مال کے بارے میں، کبھی مستقبل کے بارے میں، کہ انسان ساری نعمتیں ہونے کے باوجود خوش نہیں رہتا۔ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اگر ہم گننا شروع کریں کہ ہمارے پاس کیا نہیں اور کیا کچھ ہے تو ہم گن نہیں سکتے، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پریشان رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دکھی رہتے ہیں، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم جو نہیں ہمارے پاس کسی وجہ سے، کوئی امتحان ہے ہمارا، یا کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یا ہم اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ بن نہیں رہے، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، وہ ایک غم زندگی کا ہماری ساری نعمتوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان خوشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جبکہ قرآن پڑھنے والا اس کو اللہ پر ایسا توکل، ایسا اعتماد، ایسا یقین حاصل ہوتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ شیطان کسی بھی قسم کا وسوسہ ڈالے وہ یقین اس کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ وہ دل کے اندر کا اطمینان اور توکل کہ اللہ ہے، اللہ اچھا ہی کرے گا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، بندوں کے بارے میں اچھا گمان، یہ اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ اور یہ آ نہیں سکتا جب تک ہمارا تعلق قرآن سے نہ ہو، یہ چیز قرآن ہی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو بعض لا علاج بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے دلوں کی بیماریاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ دل ہوتے ہیں وہ ایمان سے، ایمان کے نور سے، ہدایت کے نور سے آباد ہوتے ہیں، یہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور کچھ دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، یقین اور توکل اور تقوی سے خالی ہوتے ہیں، قرآن کے علم سے خالی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دل مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ کسی کام ہی نہیں رہتے، پھر انسان کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی۔ اور یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے پھر بھی ہم کسی بات پر خوش نہ ہو، یا یہ کہ
خوش ہونے کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہو، اب ہمارا کنٹرول جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ وہ ہمیں خوش کر دیں، کیونکہ ہم نے خوشی کو یا تو لوگوں کے مرہون منت کیا ہوا ہے کہ فلاں دوست سے بات ہوگی تو میرا دل خوش ہو جائے گا، یا وہ ملنے آ جائے گی یا میں ملنے چلی جاؤں، یا اسی طرح فلاں چیز میرے پاس آ جائے گی تو پھر مجھے خوشی مل جائے گی۔ لیکن آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی چیزوں کی ہم نے خواہش کی اور وہ ملتی چلی گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک چیز کی خواہش تھی وہ مل گئی، تھوڑے دن خوشی ہوئی، پھر ڈاؤن۔ اب ایک اور چیز کی خواہش ہے وہ مل جائے، دعائیں مانگ رہے ہیں، محنت کوشش کر رہے ہیں، وہ مل گئی، تھوڑی دیر کے لیے خوشی، پھر واپس اسی حالت پہ، پھر ایک تیسری چیز، پھر ایک چوتھی چیز۔ ساری زندگی انسان کی حرص ختم ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کبھی خوش ہو ہی نہیں پاتا۔ اس کے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور مزید ملتی چلی جاتی ہیں، وہ پھر بھی خوش ہونے کا راز نہیں پاتا، کیونکہ خوشی تو دل کی زندگی میں ہے، اور دل کی زندگی قرآن میں ہے۔ قرآن کو قرآن مجید میں روح کہا گیا، اور انسان کے جسم کے اندر بھی روح ہوتی ہے، یہ ہمارے جسم کی روح اس روح سے خوش ہوتی ہے، اور قرآن لانے والے فرشتے کو بھی روح کہا گیا۔ دل مردہ ہونے کے عام طور پر دو بڑے سبب ہوتے ہیں، ایک جہالت اور ایک تکبر۔ جہالت جو ہے وہ دل اور ایمان اور نور کے درمیان اندھیرا کر دیتی ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن جہالت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب قرآن کے ذریعے جہالت دور ہوتی ہے تو دل لہلہانے لگتا ہے، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ سینے منور ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں شفا کے 3 معنی ہیں کہ یہ گمراہی سے شفا ہے کیونکہ اس میں ہدایت ہے، بیماری سے شفا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اسی طرح فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے، کیونکہ جب ہم کسی چیز پر عمل کرنا بھی چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اب رمضان قریب آ رہا ہے، روزے تو ہم ہر سال روٹین کے رکھ ہی لیتے ہیں، قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان کے اندر، لیکن ہوتا کیا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہم صحیح طور پر کام ہی نہیں کر سکتے، ہم صحیح فنکشن نہیں کر پاتے، ہمارے دل میں ڈاؤٹ رہتا ہے، پتہ نہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، پتہ نہیں کتنی نکالنی ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں تو ان میں سے بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ پھر کچھ اسپیسیفک کوسچنز رہ بھی جاتے ہیں کہ جن کو مزید علماء نے ڈسکس کر کے اور مزید علم حاصل کر کے ان کو حل کیا ہوتا ہے۔ تو فرائض پر بھی عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، علم کے بغیر ہم اپنے فرائض پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔